ہم تم کے 26ویں حصے کے اس زبردست خلاصے میں خوش آمدید۔ یہاں کہانی اتنی تیزی سے گھوم رہی ہے اور اتنے سارے پلاٹس ایک ساتھ چل رہے ہیں کہ دماغ چکرا جائے۔ تو آئیے مل کر ان الجھے ہوئے دھاگوں کو سلجھاتے ہیں تاکہ ان دلچسپ تنازعات کو آسانی سے سمجھا جا سکے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا ہوتا ہے جب دو شدید ایکیڈیمک رائیولز کو اچانک ایک بہت بڑی جیت آپس میں بانٹنی پڑ جائے، اور بس جیت ہی نہیں، اسی گرما گرمی میں اچانک محبت کا احساس بھی جھانکنے لگے۔ چلیے اس سینٹرل کیوس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس وقت ہر کردار کو چلا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے میدان جنگ کی، یعنی سائنس مقابلے کی شاندار جیت۔ اب اس جیت کا سکیل دیکھیے، 255۔ جی ہاں، آل پاکستان سائنس کمپٹیشن میں 255 پروجیکٹس تھے جنہیں پیچھے چھوڑ کر نیہا اور آدم نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ گھر والوں نے تو اس کامیابی کو ان کی ڈی این اے اور قابلیت کا ہی نتیجہ قرار دے دیا۔ لیکن جہاں جیت ہوتی ہے وہاں کریڈٹ لینے کی جنگ بھی شروع ہو جاتی ہے۔ سارم کا یہ کہنا کہ اس ماڈل پر 80% محنت آدم کی تھی، دراصل نیہا کے حصے کو کمتر دکھانے کی ایک واضح کوشش تھی۔ مطلب ایک ایسی جیت جہاں دونوں کی محنت برابر شامل تھی، وہاں یہ جملہ ان دونوں کے درمیان مقابلے کی آگ پر بالکل تیل کا کام کرتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے میدان جنگ کی طرف، جہاں سلطان کو نئی اور بڑی ذمہ داریاں مل رہی ہیں۔ یہاں دو مخالف رویوں کا مزاحیہ فرق بڑا دلچسپ ہے۔ ایک طرف سرمد ہے جو اپنی ماسٹرز ڈگری کی یونیورسٹی کلاسز کے لیے پوری طرح وقف ہونے کو تیار ہے، اور ہاں پریشان بھی ہے کہ اس کا چلتا پھرتا ریسٹورینٹ ڈوب نہ جائے۔ اور دوسری طرف ان کے والد سلطان، جو 55 سال کی عمر میں ریسٹورینٹ کے سبزی اور گوشت کے حساب کتاب سے بچنے کے لیے باقاعدہ چھپتے پھر رہے ہیں۔ ایک نئے سیکھنے کے جذبے سے بھرائے تو دوسرا ذمہ داری سے بھاگنے کے فن میں ماہر ہے۔ اس خاندان کی ڈائنامک سمجھنی ہے تو ان کی عجیب و غریب شرطوں پر غور کرنا پڑے گا۔ شیخ صاحب نے 50,000 کی شرط لگائی کہ آدم نہیں جیتے گا۔ قطب الدین نے 500 روپے لگا دیے کہ سلطان کچھ کام نہیں کرے گا۔ لیکن ماہا نے تو حد ہی کر دی، سیدھا 1,00,000 روپے کی شرط کہ سلطان پورا ہفتہ کام کر کے دکھائیں گے۔ ہر کوئی دوسرے کی ناکامی پر پیسے لگانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اور سلطان کی فریاد تو سنیے، کہتے ہیں پچھلے 1 گھنٹے سے چوروں کی طرح چھپتا پھر رہا ہوں اپنے ہی گھر میں۔ یہ مزاحیہ جملہ اس خوف کو بالکل صحیح بیان کرتا ہے جو انہیں اس عمر میں ایک سچی لیبر اور ریئل جاب کو لے کر محسوس ہو رہا ہے۔ سوچئے، کام سے بچنے کے لیے اپنی ہی بہو سے چھپنا پڑ رہا ہے۔ اسی دوران چیمپئنز کی واپسی کا پروٹوکول کسی فوجی آپریشن سے کم نہیں۔ مہا نے بالکل طے کر رکھا ہے کہ جیسے ہی نیہا اور آدم آئیں گے، لائیو کوریج رائٹ ٹائم پر شروع ہوگی۔ انہیں باقاعدہ CEO اور چیمپئن کہہ کر پکارا جائے گا اور خوشی کا میوزک بالکل کیو پر چلے گا۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ یہ خاندان پبلک امیج اور نمائش کو لے کر کس قدر سینسیٹیو ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے میدان جنگ پر، جو تھوڑا جذباتی ہے، یعنی آدم کو اچانک اپنی محبت کا احساس ہونا۔ آدم کے اپنے انٹرنل ڈائیلاگ سے محبت کی جو تعریف نکل کر آتی ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ اس کے مطابق جب کسی کی غلط بات غلط نہ لگے، اس کی 3rd کلاس حرکتوں کو ڈیفینڈ کرنے کا دل چاہے، تو یہ محبت کی بیماری کی واضح نشانی ہے۔ حالانکہ آدم اس بات پر شکر ادا کرتا ہے کہ اسے اب بھی دوسری طرف سے اتنا ہی زہر لگ رہا ہے، لیکن اس کی یہ ہچکچاہٹ اور انکار ہی دراصل اس کے نئے نئے احساس محبت کو پکڑ لیتے ہیں۔ آدم کا اپنا لاجک یہاں پوری طرح فیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کا دوست جب اسے سمجھاتا ہے کہ محبت کے اس وائرس کا شکار انسان دوسرے کو ہمیشہ صرف دل کی نظروں سے دیکھتا ہے اور ساری منطق بھول جاتا ہے، تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ آدم کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جواب دے چکی ہے۔ وہ چاہے جتنا بھی انکار کر لے، اس نئے احساس نے اسے پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اور آخر میں چوتھا میدان جنگ، جہاں راز ہیں، شرطیں ہیں اور خفیہ تحقیقات شروع ہو رہی ہیں۔ آنے والے واقعات کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، ان کی رفتار واقعی حیران کن ہے۔ اگلے 2 گھنٹے میں ملی اور ساشا رکشہ میں بیٹھ کر اپنے سیکرٹ سپورٹس ٹورنامنٹ کے لیے فرار ہو رہی ہیں۔ پھر اگلے 2 سے 4 دن کے اندر آدم کو پروفیسر جابر کے کہنے پر سارم کی خفیہ تحقیق کرنی ہے۔ اور ہاں، اگلے پورے ہفتے سلطان کو بنا کسی نگرانی کے پورا ریسٹورنٹ اکیلے سنبھالنا ہے۔ یہ ساری چنوتیاں ان کرداروں کی زندگیوں میں تہلکہ مچانے کے لیے بالکل تیار ہیں۔
یہ سارے الجھے ہوئے مسائل اس بات کی پوری ضمانت دیتے ہیں کہ آگے جا کر ماحول مزید گرم ہونے والا ہے۔ ایک طرف بڑا سوال یہ ہے کہ کیا سلطان واقعی ایک ہفتے کی اصل مشقت برداشت کر پائیں گے یا ہمیشہ کی طرح ہار مان لیں گے؟ اور دوسری طرف جب آدم سالم کی خفیہ تحقیق کرے گا تو کیا نئے اور خطرناک راز فاش ہوں گے جو اس کہانی کا رخ ہی بدل دیں گے؟ یہ وہ دلچسپ سوالات ہیں جن کے جواب اگلے حصے میں ملیں گے۔ آج کے اس جائزے میں بس اتنا ہی۔